جس گھر میں رات کو برتن ڈھکے ہوئے نہ ہوں تو برتنوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے۔ مغرب کے بعد بچوں کا باہر جانا کیسا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری کو لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے۔ جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ او میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے ہمارے والد گرام نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھ دیا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لے کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور وارویلا نہ ہو کہ کہیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شفت گوئی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ کھانا کھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لو۔
بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ چھلک کر باہر آ گیا، روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئیں اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکی ہیں، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم سے نڈھال ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ہی اداب مصطفیٰ آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھی، ہزاروں قطار رونے لگیں۔ اے اللہ تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادوں کو اللہ تعالی نے زندہ کر کے فرما دیا۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ تھا اور غم زدہ تھا اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ تعالی کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ تعالی کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ تعالی کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ بجھا دو۔ رات کو برتن ڈھانپنے کے حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں جو اس عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ان احادیث میں واضح طور پر اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ ان احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ برتنوں کو ڈھانپنا کس طرح ہماری حفاظت اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہاں کچھ اہم احادیث ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ لو اور اپنے مشکیزیں باندھ لو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جو برتن اس وقت کھلا ہوتا ہے اس میں وہ وبا داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہو تو برتنوں کو ڈھانپ دو، پانی کے برتنوں کا منہ باندھ دو، دروازے بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ تو بند دروازے کو کھول سکتا ہے، نہ ڈھکے ہوئے برتن کو کھول سکتا ہے، نہ بند مشکیزے کو کھول سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت ہو تو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور مشکیزوں کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جب برتن کھلا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں وہ وبا داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنے برتنوں کو ڈھانپ لو اور مشکیزوں کا منہ باندھ دو، دروازے بند کر لو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو کھول نہیں سکتا، نہ ڈھکے ہوئے برتنوں کو کھول سکتا ہے، نہ بند مشکیزوں کو کھول سکتا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اگر وقت برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا جائے، کیونکہ اس سے نہ صرف شیطانی اثرات سے بچاؤ ہوتا ہے بلکہ مختلف بیماریوں اور وباؤں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے گھروں کو بیماریوں اور دیگر نقصانات سے رکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے
کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔